अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम देखने वालों को प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूँ इरफान हैदर। एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो मबजूल करवानी है आपकी। कल से ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रहा है किरण नाज समा टीवी के एक एंकर, जिन्होंने एहतजाजन अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया हिजाब से। और उनका ये मानना था कि जो प्रोफेसर परवेज़ हूद साहब ने जो तनकीद की या जो उनकी राय थी उससे इख्तलाफ किया। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हिजाब के साथ भी मतलब कोई एबनॉर्मल जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए उन्होंने इस प्रोग्राम में हिजाब पहना जो परवेज़ हूद साहब की जानिब से इस्तेमाल किया गया था, उसे उन्होंने रद्द किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन उसके बाद किरण नाज साहिबा जो एंकर है, उन पे काफ़ी तनकीद की जा रही है और मुसलसल की जा रही है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी थी, वो चूंकि जिस इदारे में काम करती हैं उनको ये कहा गया तो उन्हें करना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एंकर की अपनी मर्जी से सारा कुछ हुआ, उनका प्री प्लान ये आइडिया था। तो इस पे बात करने के लिए सैयद वसीम रजा नकवी, जो कि सहाफ़ी तो हैं ही, और साथ साथ सहाफ़ी होने के साथ साथ वकील भी हैं, कानून को भी जानते हैं सहाफ़त के साथ साथ, और सोशल मीडिया पे आप बड़े एक्टिव हैं। कल आपका इस हवाले से जब किरण नाज साहिबा ने प्रोग्राम किया तो एक ट्वीट भी सामने आया था। आप क्या इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं, क्या समझते हैं? पब्लिसिटी स्टंट ही है? माजी में भी हमने देखा है, पहली दफ़ा नहीं है कि जब ज़ैनब कत्ल केस का वाक़या हुआ था तो यही एंकर किरण नाज साहिबा अपनी बेटी को गोद में बिठा के उन्होंने काफ़ी इमोशनल बनाने के लिए प्रोग्राम को अपनी बेटी को दिखाया और कहा कि मैं भी औलाद वाली हूँ। बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए, हमारा जो मीडिया है वो पाकिस्तान में 150 से ज़ायद चैनल्स हो चुके हैं और इस दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन पहले नंबर पे आता है। ये हम भूल कि कैसे आता है और किन-किन स्टेप ये अब हमारा मकसद नहीं रहा। और मालिकान हो चाहे एडिटर्स हों या जो सरबराह हों, जो लीड कर रहे हों, उनका भी यही जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर 1, चाहे आप गाइए, चाहे तारीफ़ करके आएँ। तो मकसद तो हमारा पहला है, चाहे वो बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। तो ये एक चल पड़ा है हमारे मीडिया में और हर जगह पे, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लें तो किस-किस तरह से पब्लिसिटी स्टंट किए जाते हैं और वो खुद को मशहूर किया जाता है। तो मेरा ख़्याल से ये वही चीज़ थी कि एडॉप्ट करने की कोशिश की गई और जो कि मेरा ख़्याल से कि मुनासिब नहीं था कि एक मीडिया पे बैठ के इस तरह से स्टंट किया जाता है। हाँ, ठीक है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आपको राय का इज़हार करने का पूरा हक है और आप कर आप प्रोफ़ेसर हू भाई का कहना या उनके नज़रिया या उनके स्कूल ऑफ थॉट से इख्तिलाफ था, तो आप बिल्कुल खुल के कहते हैं। लेकिन ये जो अमल कर लिया जाता है ना, ये चीज़ करने की नहीं होती। कल को आप देखें, खुदा ना ख़ास्ता कोई ज़्यादती का वाक़या हो जाता है, किसी ख़ातून के साथ या किसी के साथ, तो क्या हमारी एथिक्स और क्या मीडिया ये इजाज़त देगा कि आप वही चीज़ें करके या किसी के साथ मीनार पाकिस्तान पे छेड़छाड़ का वाक़या हुआ, क्या आप वो दोहरा सकते हैं? हम तो दिखाने के कायल नहीं है उन चीज़ों के मीडिया पे, तो आप कहाँ-कहाँ तक रोकेंगे इन चीज़ों को? अच्छा वसीम, फिर बहस यहाँ ये भी हो रही है सोशल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कल कुछ लोगों की जानिब से कुछ कहते हैं कि एंकर कसूरवार नहीं है, ज़ाहिर है उसे जो कहा जाएगा वो, चूँकि वहाँ मुलाजमत करती हैं तो उन्हें करना पड़ता है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, वो अपना प्रोग्राम जो है उसकी थीम, उसका सारा प्रोग्राम का किस हवाले से बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरह बात करनी है, एंकर खुद डिसाइड करती हैं। तो अगर इदारे के अंदर मैं या आप काम कर रहे हैं कहीं और हमें कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जो कि सहाफत से जिसका दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम पाबंद हैं कि उसे निभाएं? देखिए, आपने मुझे अगर ये ज़िम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ बैठ के इस इश्यू पे बात करूँ, तो आपने कुछ सोच समझ के मुझे चूज़ किया होगा। तो जी जी। मालिकान भी इतने कि किसी से पब्लिसिटी स्टंट करवा लें और बगैर देखे सबको कह दें। बाकियों को क्यों नहीं कहते? उन्होंने ज़ैनब कत्ल केस में जो ज़्यादती का वाक़या हुआ था, उसमें भी इन्हें चूज़, बाकियों में भी इनको चूज़ करते। देखिए, जो हमारे साज़ होते हैं, ये इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि किसी को भी कह दें कि आपने ये करना है। वो एक अगर इदारे सैलरी दे रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सी रीज़न्स होती हैं कि शख्स इस और ये चीज़ ये करेगा। देख लें कि बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पे बहुत से एंकर्स अवॉइड करते हैं उस तरफ जाने से, बहुत सीरियस टॉपिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, किसी भी चीज़ को
آپ کسی مذہبی ایونٹ کو دیکھ لیں. میں اختلاف کر رہا ہوں, میں کوئی خلاف نہیں بات کر رہا ہوں, صرف اختلاف کے انداز سے کر رہا ہوں آپ کرن کہ ناز سے اختلاف کر رہے ہیں, آپ کرن ناز سے اختلاف کر رہے ہیں, سما سے کر رہے ہیں. میں کرن نا سے کر رہا ہوں, کیونکہ کوئی بھی اینکر اگر اوائڈ کر دو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مالک زور زبردستی اس سے کہا جاتا ہے. دیکھیں الفاظ جب تک آپ کو کہا جا رہا ہے, آپ نہیں کہتے آپ ذمہ دار نہیں ہے, لیکن جب آپ نے کوئی چیز کہہ دی ہے کر دی تو رسپانسبلٹی آپ کی آتی ہے. آپ بچے نہیں آپ لے رہی ہیں, آپ ایک پورا پرائم ٹائم ہوسٹ کر رہی ہیں. اگر آپ کہیں گی, دیکھیں ایسی تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اینکرز کے کان میں پروڈیوسر کہتے ہیں کہ آپ یہ سوال کر لیں, یہ کر لیں. اگر انسان اس چیز کو آن کرتا ہے کہ ہاں میرا شو بہت اچھا گیا, میرا فلاں سوال یہ بہت اچھا تھا, آیا کہ اس کے پیچھے تمام محنت پروڈیوسر کی ہوتی ہے, لیکن کریڈٹ تو آپ کو ملتا ہے. اگر یہ چیزیں بھی آپ کر رہے ہیں تو کم از کم جو ڈس کریڈٹ ہے وہ بھی تو آپ اپنے ذمہ لیجیے. اچھا پھر سما یا اینکر کا نام لیا جائے کرن ناز صاحبہ, تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں پبلسٹی اسٹنٹ تھا یہ صرف, اور کل سے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈنگ میں تو چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے چینل کے لیے اب صحافت یا میسج اس سے پوری قوم یا پوری انسانیت کو کیا جائے گا وہ مطمع نظر ہے ہی نہیں, صرف یہ ہے کہ ویوز کتنے آئیں گے. سر مالکان بھی کسی بھی چینل کے, آپ کسی بھی اخبار کے دیکھ لیں, کوئی صحافت نہیں کر رہا ہے, سب بزنس کر رہے ہیں. صرف یہاں پہ صحافت تک محدود معاملہ, صحافت تک محدود نہیں ہے, اس پہ اثر کیا ہوگا عام لوگوں پر, اس کا اس قسم کی چیزیں بھی کی جا رہی ہیں بہت ساری. دیکھیں صحافت جو کی جاتی تھی, ہر دور کے ساتھ صحافت چینج ہوئی ہے. جو آج کل کے دور میں ہے, جو میڈیا ہیں, وہ جو میڈیا یا اخبارات چلاتے ہیں وہ صحافت تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کا بزنس بھی ہے. یہ تو اس کو صرف صحافت ہی نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا کہ کون کیسا اور کس حد تک جا رہا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرن ناز صاحبہ پہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یا جو ان کے حق میں بول رہے ہیں, تنقید کرنے والوں کو زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سما خود بھی اپنے آپ کو نیوز چینل کہتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ سما نیوز, وہ سما انفوٹینمنٹ لکھتے ہیں, تو شاید یہ انفوٹینمنٹ ہی تھا, ایک عوام کو تفریح کے لیے ایک اسٹنٹ تھا. جو ہماری خبروں میں چل رہا ہوتا ہے نیوز چینل پہ, وہ بھی انفرٹینمنٹ ہی طرح کی خبریں دی جا رہی ہوتی, کیونکہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. دیکھیں نیوز کی عمر کتنی ہوتی ہے, 3 دن ہوتی ہے, اس کے بعد کل ہو جاتی ہے, چاہے بہت بڑے سے بڑا دھماکہ کیوں نہ ہو. لیکن انفرٹینمنٹ اور اس طرح کے اسٹنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ڈسکس ہوتے ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ کی ریٹنگ نیچے جا رہی ہے, جب آپ کو لگے کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح سے اپنا پرائم ٹائم یا ٹی آر پی نہیں لا رہے, تو یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں میرا خیال سے. ہاں جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جو تنقید ہو رہی ہے اور تعریف ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہر کسی کا دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس قوم کو اختلاف کرنا سکھائیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو اختلاف کرنا نہیں سکھایا, تعریف کرنا تو چھوڑیے, اختلاف آپ اس چیز کو اس طرح سے اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا دیکھنے والا بھی اسی طرح سے آپ کو لے رہا ہے کہ یہ کس حد تک جا رہا ہے. میں پھر وہی اپنا پہلا جملہ کہوں گا, پرویز ہود بھائی کے ٹھیک ہے نظریات, بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے ٹھیک نہیں لگتی, جو کہ بہت سی خلاف ہو سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کا جواب ایک اس طریقے سے دیتے. اور جو میں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی کل میں لائیو شو دیکھ رہا تھا, تو مجھے خود بہت عجیب لگا جب انہوں نے برقع پہن کے, کیونکہ میں تقریباً 7-8 منٹ بعد ان کو میں نے جوائن کیا جب انہوں نے برقع پہن چکی تھیں, تو اس کے بعد پیٹ کی, تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نارمل طریقے سے آئیں گے. اٹ مینس انہوں نے جتنی تمہید باندھی تھی کہ اچھا, وہ اب نارمل تھی. ہاں وہ اب نارمل, اٹ مینس دیکھیں اب میں کہوں کہ یہ چیز اندھیرا ہو گیا, اٹ مینس رات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو یہی ہوگا نا کہ دن نہیں ہو رہا. تو اگر آپ بریک نارمل تھا تو اٹ مینس جو آپ کر رہی ہیں وہ اب نارمل تھا. یہاں تو آپ کہتی ٹھیک ہے آپ نہیں لیتی. اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال, تو عرفان اگر آپ کسی چیز کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے نا. تو ایسا کہ آپ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ حجاب کی تعریف کرتی رہیں اور اس کے فضائل, اور اگلے بریک میں کہیں نہیں دیکھیں میں تو اتار کے آ گئی, وہ ایک آدھا گھنٹہ ہی تھا. اگر تعریف ہے اتنی اچھی چیز ہے, اس کو اڈاپٹ کریں پوری صحافت کے لیے اور لڑکیوں کے لیے مثال بنے, تاکہ پتہ چلے آپ صحافتی کیریئر اگر لگتا ہے کہ آپ اس سے کمفرٹیبل ہیں اور ان تمام چیزوں کوئی پرابلم نہیں ہے. بیسیکلی ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ حجاب کا جو ہے لڑکی کو نہیں کرتا, کمفرٹیبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
میں تو کہتا ہوں لباس میں انسان جب تک خود کمفرٹیبل نہ ہو تو وہ دوسرے کو بھی کمفرٹیبل نظر نہیں آئے گا. اب چاہے وہ حجاب ہو چاہے ڈیرا اسماعیل خان میں وسیم آپ کے بل میں ہوگا برقع جرنلسٹ کے نام سے خاتون ہے ینگ اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت اچھی صحافت کر رہی ہیں. وہ کمپلیٹ جسے ہم افغانی برقع کہتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, وہ اپنا کام کرتی ہیں. تو جہاں صحافیوں کو اپنی مرضی سے لباس پہننے کے, ایک عام شخص کو جو حجاب نہیں پہنتا وہ آزاد ہے, جو پہننے والے کو بھی اتنی میرے خیال میں تنقید نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی اپنی جگہ آزاد ہے. اگر آخری سوال میرا وسیم کہ اگر روز ہم اسی طرح پروگرام کریں برقعے کے اندر, کتنے دن چلے گا پروگرام؟ میں کل اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوال تھے جو میں جاننا چاہ رہا تھا, آپ اس پہ اچھا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں ہم بیوی برقعے والی چاہتے ہیں, گرل فرینڈ برقعے والی نہیں چاہتے. ہم وہ قوم ہے, ہم اپنی جو گرل فرینڈ ہے وہ ماڈرن چاہتے ہیں. یہ جو نیوز چینلز وغیرہ ہیں یہ خوبصورت اینکر, اگر کسی کو بات بری لیکن خوبصورت نیوز اینکر دیکھتے ہیں نا, یہ دیکھنے میں ہی تلفظ اس کا خراب ہو, لیکن معیار کیا ہے؟ خوبصورتی معیار ہے, وہ اسکرین پہ اچھی آنے لگی. کیوں؟ وہ برقعے میں پہنا دیں, یہی ہے نا. آپ دیکھیے بہت سی, میں نام نہیں لیتا کسی نیوز اینکر کا, کہ ان کا بلیٹن بہت فیمس ہوتا تھا دیکھنے کے حساب سے, لوگ انہیں دیکھتے تھے صرف انہیں دیکھنے کے لیے, خبریں سننے کے لیے تو نہیں دیکھتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کیا اب اگر برقعے میں ہوں تو جو ہماری آپ چھوٹی سی مثال ہے, نیٹ فلکس پہ جائیے اور چیک کیجئے کہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ کیا سرچ کرتی ہے. باقی مثالیں تو دور ہوگی. اگر ہم نے برقعہ ہمیں اتنا عزیز ہوتا تو یقین مانیے ہماری یہ ریٹنگ نہ آ رہی ہوتی اور یہ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی. پرابلم یہی ہے, منافقت, کنفیوز نیشن ہے کہ ہم گرل فرینڈ اور جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو ماڈرن دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے گھر کی اپنی بیوی وہ ہم پورے حجاب اور عبائے میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ہماری منافقت ہے جسے دور ہونا چاہیے میرے خیال سے. بہت شکریہ. وسیم رضا نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے, صحافی ہیں, وکیل ہیں, اور کرن ناز صاحبہ نے جو کل پروگرام کے اندر جو کافی متنازع بنا ہوا ہے, البتہ ریٹنگ ضرور اوپر چلی گئی ہے اور ٹرینڈنگ میں وہ ضرور ہے, اس حوالے سے اپنی رائے دی آپ نے. آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے مرشد. اللہ نگہبان.